وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے، وہ نعمتیں، وہ احسانات جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یا ساری مخلوقات پر کیے ہیں۔ دیکھیں، دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو دلائل کے ذریعے سے کسی کو قائل کیا جائے، اپنی بات منوائی جائے، یا پھر اس کے اوپر جو انعامات احسانات کیے ہیں اس ذریعے سے۔ اب دلائل والا مسئلہ تو پیچھے گزر چکا، اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے انعامات بیان فرمائے، کیونکہ جو صاحب ہوش، صاحب عقل، ذی فہم انسان ہے، اس کے لیے یہ بات بھی بہت کافی ہوتی ہے سیکھنے سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنے منعم اور محسن کی اطاعت کرے اور اس کی بات کو مانے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا۔ ابتدائے آفرینش کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ ایک قطرہ آب ہے، بظاہر وہ بھی بے جان ہی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی جو انسان اپنی طبعی موت مرتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا میدان حشر میں پہنچنے کے لیے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب ان آیات کا جو پہلا مخاطب ہے، اولین مخاطبین ہیں مکہ مکرمہ کے مشرکین۔ یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ شرک کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کی کسی صفت میں غیر کو شریک کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو مانتے تھے، اس کی قدرت کو مانتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، اگرچہ وہ اللہ کو مانتا بھی ہو، لیکن اس کا ماننا بھی نہ ماننے کی طرح، وہ اللہ کا انکار ہی کہ اللہ کو تو مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر اللہ کو کیا مانتا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو اور اس کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ کو کیا مانتا ہے؟ اس لیے اس رسالت کے انکار کو بھی اللہ کے انکار کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا۔ پھر دیکھیں کہ امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، تو امواتا اور احیاکم کے بیچ میں دیکھیں کون سا حرف ہے؟ فا اصل میں عربی میں جب استعمال ہوتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ پہلے والا امر تھا، اس کے بعد دوسرا والا کام ہو گیا، اور بیچ میں کوئی زیادہ وقت اور فاصلہ نہیں ہے، البتہ ترتیب یہ تھی۔ یہ فا صرف ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن آگے دیکھیں کہ آگے سما لگا ہوا، سما ترتیب بھی بتاتا ہے، لیکن سامنے بتاتا ہے کہ دونوں کاموں کے بیچ میں کچھ وقت ہے، مہلت ہے۔ تو فاحیاکم کے بعد جب اس نے مردہ کو زندہ کر دیا تو
ثم یمیتکم، اس سے اشارہ ہو گیا کہ زندگی پانے کے بعد انسان کچھ عرصہ دنیا میں ٹھہرتا ہے، پھر وہ مرتا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد پھر ثم یحییکم، مرنے کے فوری بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک لمبا عرصہ وہ عالم برزخ کے اندر پردے والے جہان کے اندر رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائیں گے، اس لیے پھر ثم آیا۔ اور ثم الیہ ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ اصل میں یحییکم ہی کی تشریح ہو گئی نا، یعنی زندہ کر کے پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اب اس آیت میں جو 28 نمبر آیت گزری ہے، اس میں تو تھا انسان کے اوپر جو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا اس کا تذکرہ۔ اب آگے جو عمومی طور پر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف چیزیں بنائیں، تو ارشاد فرمایا والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، جميعا، سارا کا سارا، سب چیزیں انسان کے لیے۔ اب کوئی چیزیں بلا واسطہ، کوئی چیزیں بالواسطہ انسان کی خدمت میں لگی۔ سورج بلا واسطہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، اور زمین بلا واسطہ خدمت کر رہی ہے، اور گدھے اور گھوڑے اور اونٹ اور بکریاں اور مرغیاں اور پرندے اور سبزیاں اور دالیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں بلا واسطہ انسان کی خدمت میں، اور کچھ چیزیں بالواسطہ انسان کی خدمت میں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو تو انسان استعمال نہیں کرتا، لیکن ان سے اور دیگر فائدے انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حرام چیزیں ہیں، اسی طرح ایسی چیزیں کہ جو مضر ہیں، تو ان کو تو انسان استعمال نہیں کرتا، زہریلی چیزوں کو، لیکن اس کے ذریعے سے پھر آگے جو ادویات اور انسان کے لیے مختلف چیزیں بنتی ہیں ان کو انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے سب انسان کے لیے۔ ثم السماء الی السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنا کر برابر کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، کچھ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان آیات میں، دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انعامات ہیں، اپنے جو احسانات ہیں وہ انسان کو گنوائے، اور انسان کو یہ دعوت دی کہ انسان ان نعمتوں کو دے کر تو میرا شکر گزار اور مطیع و فرما بردار بندہ بن جائے۔ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ان چیزوں میں گم ہو جائے اور انہیں کو اکٹھے اور جوڑ توڑ کے اندر لگا رہے اور خود اپنے مقصد حیات کو بھول دے۔ تو یہ ہم نے بڑی ہی اہم بات ہے جو سمجھنی ہے کہ سب انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے، نہ کہ انسان ان چیزوں اور کائنات کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔